اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 45 سے 47 سورہ یونس ہے اور 11واں سپارہ ہے۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے۔ یہ شروم ان کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا جو حشر کا دن ہوگا۔ وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے اور وہ مہتدین میں سے نہیں تھے۔ اور اے نبی، اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، او نتوفینک، وفا توفا آپ جانتے ہیں اٹھا لینے کو بھی کہتے ہیں اور وفات کو بھی کہتے ہیں اور پورا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ وفات کا صیغہ تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، وفات، فوتگی، فوت، یہ وہی صیغہ ہے۔ تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں، اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وہم لا یظلمون۔ دنیا میں ایک مثال دی جاتی ہے نا، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات، یہاں پر وہی بیان ہوا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا جو نواب ظفر علی خان کا شعر ہے نا کہ عمر دراز مانگ کر لایا تھا 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ جو وہ معاملات ہوئے تھے شاید لوگوں نے اگر پڑھا ہو تو ان کو پتہ ہوگا کہ 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں، تو وہ عمر دراز، وہ بس 4 دن کی زندگی، یہ تو ہمارے ہاں ایک عام محاورہ ہے جو بہت زیادہ بولا جاتا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، لیکن 4 دن کی زندگی کے لیے سب کچھ اپنا داؤں پہ لگانے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں۔ ساعتن من النہار، نہار دن کو کہتے ہیں، ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، ایک گھڑی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نکرہ ہے نا، ساعتن ایک گھڑی۔ یہ جو یعنی صیغہ ہے، عرب کے لوگ نہایت کم مدت کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ قیامت بھی جو آپ کے جانتے ہیں چونکہ ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی، بس اچانک، تو اس لیے اس پر بھی الساعہ کا لفظ بولا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ ان حق سے اندھے اور بہرے لوگوں کو حساب کے لیے اکٹھا کریں گے، تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی جو ان کی زندگی تھی راحت و لذت اور نعمتوں کے ساتھ، لمبی طویل مدت، طویل زندگی، طویل ماہ و سال کتنے محسوس ہوں گے؟ ایک گھڑی محسوس ہوں گے، ایک گھڑی بس رہ کے آئے ہیں، موقع کہاں ملا، اور انہیں وہ سب لذتیں بھول جائیں گی، جیسا کہ سورہ قاف میں، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک ساعت، ایک لمحے کے سوا دنیا میں نہیں رہے۔ ساعۃ من النہار، دن کی گھڑی آپ کو معلوم ہے، دن روشن ہے، دن میں ذرا آپ کی گہما گہمی ہوتی ہے، وہ اور بات ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے، دن جاگنے کے لیے ہے، اب اور بات ہے کہ لوگ دن میں سو رہے ہیں، لیکن بہرحال اکثر تو بہرحال جاگ بھی رہے ہیں، تو دن کی گھڑی جو ہوتی ہے وہ رات کی بنسبت یعنی زیادہ یاد رہتی ہے، اس لیے من النہار یہاں پر کیا ذکر ہے؟ رات کا ذکر نہیں ہے بلکہ دن کا ذکر ہے۔ یتعارفون بینہم، اس کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں ان کی وہ گھڑی بھی ایک دوسرے کی جان پہچان کرتے گزر گئی، اور دوسری یہ کہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور آپس میں
ایک دوسرے کو گمراہ کرنے پر ملامت اور گلے شکوے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قیامت برپا ہونے اور قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو جمع فرمائیں گے، جیسا کہ فرمایا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ۔ یہاں تو ہے من النہار، لیکن سورہ احقاف میں ہے من نہار۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہیں تھے مگر دن کی ایک گھڑی۔ حشر میں ان کو احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی، یعنی بہت ہی مختصر تھی۔ یتعارفون بینہم، تعارف پہچان، جان پہچان، وہ باہم ایک دوسرے کو یعنی کیا کریں گے، پہچانیں گے بھی، تو آپس میں ایک دوسرے کی شناخت بھی کریں گے، یعنی بیٹے باپ اور دیگر رشتے جو ہیں دنیا میں رشتہ دار ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانتے ہوں گے جس طرح دنیا میں جانتے تھے، لیکن ہر ایک پر نفسا نفسی کی کیفیت طاری ہوگی۔ اس دن کیا ہوگا، ہر ایک کو اپنی لگی ہوگی، نفسی نفسی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال ہی کر سکیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سورہ مومنون میں ہے، آپ وہاں پڑھیں۔ اور فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، سورہ معارج میں کیا فرمایا، اور کوئی یعنی بہت جیسے گہرے دوست ہوتے ہیں، دلی دوست ہوتے ہیں جو گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہیں، تو کوئی گرم جوش دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا کہ وہ دن ہی وہ وقت ہی ایسا ہوگا، ایسی مشکل گھڑی ہوگی کہ کسی کو کسی کی نہیں فکر ہوگی، صرف اپنی فکر ہوگی، پہچاننے کے باوجود بھی نہیں پہچانیں گے، جاننے کے باوجود بھی کوئی آپ کا پرسان حال ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں، اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا، وہ خسارے میں پڑ گئے اور ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، راہیاب نہ ہوئے۔ ویل للمکذبین، اللہ نے کیا فرمایا، ویل یومئذ للمکذبین، سورہ مطففین میں آپ پڑھتے ہیں نا، بار بار اللہ نے اس بات کو دہرایا، ہلاکت ہے اس دن، وہ ویل ہے اس دن، کس کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، کیونکہ حقیقت میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں رکھا۔ خبردار، یہ کھلم کھلا خسارہ ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، سورہ زمر میں پڑھیے گا، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا کہ حسرت و ندامت کے دن انسان اور اس کے پیاروں کی راہیں الگ الگ ہو جائیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ ہمارا پیارا دور، ہم سے الگ اور ہم الگ، کتنا بڑا خسارہ، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا، سب سے بڑا خسارہ یہی ہے۔ دنیا میں ایسی زندگی گزاری، ایسی زندگی بسر کی جیسے کہ حیوان کرتے ہیں، جیسے جاندار تو وہ بھی ہیں نا، کھاتے پیتے تو وہ بھی ہیں نا، سوتے جاگتے تو وہ بھی ہیں، چلتے پھرتے تو وہ بھی ہیں۔ تو خسارہ یہ کہ دنیا میں بھی حیوانوں کی سی بے اصولی زندگی، کوئی اصول نہیں، کوئی طور طریقہ نہیں، کوئی مالک کو پہچاننا نہیں، بس ایسی یوں ہی ایویں زندگی گزار دی اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو یہ خسارہ نہیں تو اور کیا ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہے، بہت کامیاب تاجر بن گئے، بہت کامیاب پتہ نہیں کیا بن گئے تو کیا بن گئے، چھوڑے ان چیزوں کو۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ خسارے میں رہے، وہ خسارہ پانے والے ہو گئے، اور وہ دنیا میں بھی خسارہ، خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے ایسے خساروں سے، لیکن اللہ تو بچائے تو ہم بھی تو بچائیں اپنے آپ کو، ہم بھی تو کچھ کوشش کریں اس زندگی کے لیے جس کو آخرت میں جا کے ایک گھڑی کہیں گے کہ ایک گھڑی تو رہ کے آئے ہیں، ایک گھڑی رہ کے آئے، اس ایک گھڑی کے لیے سارا کچھ برباد کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ والنازعات غرقہ ہے نا، سورہ نازعات، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔ کتنا رہے تھے؟ یعنی ایک شام گزاری ہے یا ایک صبح گزاری ہے، کہ شام کا وقت بھی آپ کو پتہ ہے بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اور صبح کا وقت بھی جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔
دن تو پھر بھی قدرے بڑا ہوتا ہے، لیکن جو صبح و شام کی ساعتیں ہیں وہ بہت ہی مختصر ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہیں گے۔ اچھا، قرآن مجید کی بعض آیات میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو محض ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کہیں گے کہ ایک سہ پہر یا 2 پہر وہاں رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ جیسے مطلب 10 راتیں وہاں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کہیں گے جیسے ایک صبح یا شام رہے ہیں۔ اب ایک گھڑی رہنے اور ان آیات میں کیا تطبیق ہوگی؟ آپ ان کو مطابقت کیسے کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کیسے کریں گے؟ تو وہ جواب یہ دیا ہے مفسرین نے کہ مجرموں کے درجات اور احوال مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے اندازے بھی مختلف ہوں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا اندازہ ہوگا۔ محشر کا دن بہت بڑا ہوگا اور آپس میں وہ ظاہر بات چیت تو کر رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح قیامت کا دن 50,000 سال کی انتہائی لمبی مدت کا دن ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس میں مجرموں کی مختلف باتیں ہوں گی، مجرموں پر مختلف احوال گزریں گے، اس میں ہونے والی ان کی باہمی جو گفتگو، بحثیں، تو ان بحثوں کا وہ نتیجہ کبھی کچھ نکالیں گے اور کبھی کچھ نکالیں گے۔ یہ بھی ان کی بدحالی کا ایک اظہار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا، ایک بات کہے گا کچھ، دوسرا کچھ کہے گا، نہیں یہ نہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ نہ سمجھے کہ ہاں یہ کچھ فرق آ رہا ہے، نہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ قرآن اپنی جگہ بالکل واضح، صاف، روشن ہے، اس میں آپ نہیں سمجھیے گا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی تعرض ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو جھٹلانے والوں کی باتیں، ان کی بحثیں، ان کے جھگڑے جو وہاں وہ حشر کے دن کریں گے، قیامت کے دن کریں گے، جہنم میں کریں گے، سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، آگاہ فرما دیا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، أَرَى يُرِي نُرِي، یہ دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے نا، نوری ہم دکھائیں۔ اچھا، بات یہاں ہو رہی ہے کہ اسلام کے غلبے اور مخالفین کی ذلت و خواری، یعنی مخالفین کے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، قید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو قید و شکست کے جو وعدے ہم ان کفار سے وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، اگر ہم ان میں سے بعض آپ کی زندگی ہی میں پورے کر کے آپ کو دکھلا دیں، یا ان میں سے بعض کے پورا کرنے سے پہلے ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیں، اٹھا لیں، دونوں حالتوں میں معاملہ کیا ہے، انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، وہاں ان کا انجام آپ کو دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ شاہد کا معنی گواہ، شاہد کا معنی گواہ، اور شہید میں مبالغہ ہے، تھوڑا زیادہ ہے۔ پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے، یعنی بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ گواہی کس کی بہترین ہو سکتی ہے؟ کون ہر وقت اندھیریوں، اجالوں، دل کا، ظاہر کا، باطن کا، ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ کون بہترین گواہی دے سکتا ہے؟ سب سے زیادہ گواہ کون ہے؟ شہید علی ما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ وعدے آپ کی زندگی میں پورے کر کے دکھائے، مثلا اہل مکہ پر قحط، بھوک اور خوف کا مسلط ہونا۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 112 ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر ملتا تھا، میسر آتا تھا، پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، یعنی بھوک کا لباس پہنا دیا، اور کیا کیا؟ خوف، والخوف،
اور خوف کا لباس پہنایا. بما كانوا يصنعون، کس وجہ سے ایسا ہوا؟ جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کرنے کی وجہ سے، ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. بخاری شریف ہے 4824 حدیث نمبر ہے کہ جب ان لوگوں نے کیا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے بہت ایذا دی تھی. سورہ نحل تو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا قحط ڈالا ان پر، ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز کیا ہوئی، ختم ہو گئی. لوگ ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے ہڈیاں اور چمڑے بھی کھائے، اور یہی نہیں مردار بھی کھانے پر مجبور ہو گئے. اور ایسا لگا زمین پہ کیا جیسے ہوتا ہے نا، جب بارش نہ ہو تو پھر ہر طرف دھول اڑتی ہے نا، تو وہ دھواں سا نکلنے لگا زمین سے. آخر کیا ہوا، ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو چکی، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سے قحط کو دور کر دے. تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہوا. لیکن اس کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے. تو یہ تو خیر ان کی ظاہر ہر دھرمی کی باتیں ہیں جو قرآن نے خیر جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور حدیث سے بھی اس کی یعنی آپ کو تفسیر مل جاتی ہے. تو بات یہاں سمجھنے کی اتنی ہے کہ مجرموں سے، جو بھی مجرم ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، مجرموں سے دنیا یا آخرت میں ضرور انتقام لیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی زندگی ہی میں دکھا دی نا. آپ کو پتہ ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، اور آخر میں فتح مکہ اور خیبر، اور پورے جزیرہ عرب کا آپ کی زندگی میں حلقہ بگوش اسلام ہونا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں دکھا دیا. اور کچھ وعدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں پورے ہوئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں کوئی شک نہ رہا، اور جو کچھ بھی آپ نے قرآن میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا تھا، یا جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اسی طریقے سے پورا فرمایا. اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ باتیں پوری ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک وہ جو اس آیت کا مفہوم ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، بنی اسرائیل، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں. یعنی دنیا میں ہر قوم کی طرف کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجا جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. پھر اس کی نافرمانی اور فرما برداری کو مد نظر رکھ کر جزا اور سزا کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے. خلاصہ آپ یہ سمجھیں یہ کہ بے گناہ کو سزا نہیں ہوتی، اور نہ ہی حجت تمام کیے بغیر ان کا مواخذہ کیا جاتا ہے. یعنی حجت تمام کی جاتی ہے، اور ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے، ہر امت کا. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو اب آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے یا دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ جب تک رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لاتے لوگوں کی پکڑ مواخذہ نہیں ہوتا. جب رسول علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، اب جب قوم منع کر دیتی ہے، انکار کر دیتی ہے اور دشمنی بھی اتر آتی ہے، پھر ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور ایک چیز اور میں بہت یہاں غور طلب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے جو لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ جو ذرائع ابلاغ ہے نہیں تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کو پہنچانا بہت ہی مشکل تھا. بلکہ بہت زیادہ نہیں، اگر آپ دیکھیں میرے خیال میں کہ 50 سال سے پہلے چلے جائیں تو جبھی بھی خط و کتابت کا سلسلہ تھا، لیکن وہ بھی بہت لیٹ ہو کر پہنچتا تھا. تو اور اگر آپ اور آگے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ سائنس کا دور تو تھا ہی نہیں. تو پہلی امتوں میں چونکہ دنیا کے لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا. اللہ کی ذات تو علیم و خبیر ہے، اول آخر سب کچھ جاننے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلے امتیں گزری ہیں، ہر امت کے لیے اللہ نے الگ الگ رسول بھیجے، الگ الگ رسول مبعوث ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی، آپ جب دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی آمد کے وقت دنیا کے تمام ممالک جو تھے ان کے درمیان آپس میں رابطے پیدا ہو چکے تھے.
ایک دوسرے سے روابط ان کے ہو چکے تھے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ تمام دنیا ایک آبادی کی طرح بن جانے والی ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو سب معلوم ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہر جگہ کی خبر آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں تمام دنیا کی خبروں کا اعلی کار موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم الرسول، آپ انہیں تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ اب آپ پر ایمان لانا یا نہ لانا قیامت کے دن جنت یا دوزخ میں جانے کا سبب ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے گا، آپ کو اللہ کا نبی، آپ کو اللہ کا رسول مانے گا، آخری نبی مانے گا، اس کے لیے لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور جنت میں جائے گا۔ ماننے والی بات ہو رہی ہے، صرف زبانی نہیں، ٹھیک ہے، کہ دل میں آپ نے نہیں مانا اور زبان سے آپ کہہ رہے ہیں، ماننے والی بات حقیقی طور پر۔ اور علماء نے اور مفسرین نے جو دوسرا مفہوم آیت کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر امت کے سامنے اس کے رسول بطور شاہد پیش ہوں گے کہ میں نے اس امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، پھر وہ سب لوگ بھی جنہوں نے دوسروں تک پیغام حق پہنچایا بطور گواہ پیش ہوں گے، پھر ان کی شہادت کی روشنی میں حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ یہی بات ان آیات میں ہم نے پڑھی ہے جو سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 41 میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورہ زمر میں آیت نمبر 69 میں، 69 میں، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بہت زیادہ ڈرنے کا موقع بھی ہے، ڈرنے کی بات بھی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ایمان والے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ہر امت، جتنی بھی امتیں دنیا میں آئیں، ہر امت کو اس کے رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کتاب اعمال رکھی جائے گی جس میں ان کے اچھے برے سب اعمال لکھے ہوں گے اور ان کی گواہی دے گی۔ کتاب جو ہماری لکھی جا رہی ہے، جو ہماری یعنی جو ہر بات کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کرامن کاتبین یعنی لکھیں گے، وہ ایک رجسٹر ہمارا تیار ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں خود ہی کہ دن بھر میں ہم کتنا کیا کچھ بولتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ایک ایک عمل چھوٹا بڑا سب لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک ایک امت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں تھوڑا سا بھی حساب کتاب ہو، انسان کتنا ڈرتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، تو ترتیب کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے تو سب سے آخری امت ہے، اب اس کے بعد تو کوئی امت آنی ہی نہیں ہے۔ ہم آخری امت کے فرد ہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 896۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، فرمایا ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہوں گے، جن کا فیصلہ تمام مخلوقات سے پہلے کیا جائے گا۔ یہ فضیلت حاصل ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شرف کی وجہ سے۔ آج دنیا میں لوگوں نے ان باتوں کو بڑا ہلکا لیا ہے، بہت لائٹ سا لیا ہے، انہوں نے کوئی خاص اس کو اہمیت جیسے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ دی نہیں، انہوں نے اس دن کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی ہے۔ تو بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کریں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں برزخ میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی بس رہے ہیں، بس اتنا ہی رہے ہوں گے، اتنا ہی رہے ہیں، اتنا یعنی شدید دن ہوگا کہ سارا کچھ وہ بھول جائیں گے، دنیا کی بڑی بڑی تکلیفیں بھول جائیں گے۔ تو آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ دنیا اور برزخ کی مدت اور تکلیف سب بھول کر وہ ایسا سمجھیں گے کہ وہ زمانہ یعنی جلدی سے گزر گیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس سے آپ یہ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ رنج اور صدمہ کتنا اور زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پیارا تکلیف میں ہو
یا آپ خود تکلیف میں ہو تو نہ آپ اپنی تکلیف دور کر سکے ہوئے، بالکل بے بسی کا عالم ہو، اور آپ کا کوئی پیارا تکلیف میں ہو آپ اس کی تکلیف بھی دور نہیں کر سکے، تو کیسی بے بسی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، انسان کہتے ہیں ڈپریس ہو جاتا ہے، بالکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، دوائیں کھاتا ہے، کیسا صدمہ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں شناسا لوگوں سے توقع ہوتی ہے کہ یہ ان سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچے گا، کچھ ہمیں نفع ملے گا، تو اس وقت سخت یعنی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا، اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہیں ہوئے، بنے ہی نہیں ہدایت پانے والے۔ تو اس لیے آج خسارے میں وہ لوگ پڑے جو دن اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے دن کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دیں، اس دن اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یعنی اصل جو تکلیف کا دن ہے، اصلی وقت تو یہ دن ہے عذاب کا اصلی وقت تو یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ان کو یاد دلا دیجئے، یاد دلایا جا رہا ہے، بتا دیجئے ان کو، دنیا میں ان پر عذاب آئے نہ آئے، دنیا میں ان کو سزا ہو نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، دنیا میں سزا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے مجرموں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے، تو دنیا میں ان کو سزا ہو یا نہ ہو، مگر اصلی موقع پر سزا ان کو ضرور ہوگی، عذاب ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اور یہ سزا جو ان کے لیے تجویز ہوئی ہے، جو ان کو سزا ہونے والی ہے، تو یہ اتمام حجت اور ازالہ عذر کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس میں ان کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی یہی عادت رہی ہے، یہی اللہ کی سنت ہے۔ جن امتوں کو ہم نے مکلف بنانا چاہا ہے ان میں سے ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا اللہ نے بھیجا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے، جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ جاتا ہے اور احکام پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو ہمیں اور آپ کو بتا دیا، خبردار کر دیا۔ ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ یہی ہے کہ نہ ماننے والوں کو عذاب ابدی میں مبتلا کیا جاتا ہے، یاد رہے یہ، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اتمام حجت کے بعد آپ کو پتہ ہے سزا دینا خلاف انصاف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ دنیا میں بھی یہ قانون ہے کہ جب آپ کو بتا دیا کہ بھائی جب ریڈ لائٹ جل جائے تو آپ نے گاڑی آگے نہیں بڑھانی، روک دینی ہے، تو جو لوگ آگے گاڑی اگر بڑھا دیں، یا جو اسپیڈ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس اسپیڈ میں چلنا ہے، تو اگر آپ کو وہ پکڑ لیں، روڈ کے جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اگر وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو چالان کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ کے ساتھ کیا انہوں نے ظلم کیا، آپ خود بتائیں۔ تو آپ کے دنیا میں یہ قوانین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس اگر کسی ملک کا ویزا نہ ہو اور اس کی باؤنڈری یا سرحد پہ آپ پاؤں رکھیں، قدم رکھیں، تو اگر آپ وہاں کے لوگ، وہاں کے فوجی آپ کو گولی مار دیں، جو کہ ان کو حکم ہے، تو پھر انہوں نے آپ پر کیا ظلم کیا؟ اور ایسا بارہا ہوتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں اور ان آیات سے سبق حاصل کریں اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے آگے کا سامان کریں، لیکن سبق کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ آثار ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں، نظر یہی آ رہا ہے کہ آج آپ اتنے زیادہ اس زندگی پر اتنے مفتون ہیں، بلکہ مجنون ہیں، اور اس کی لذتوں میں اتنے مگن ہیں کہ اس کی بے وفائی کی طرف، بے ثباتی کی طرف، ناپائیداری کی طرف، کہ یہ عارضی ہے، اتنی عارضی ہے، اتنی کمزور ہے، اس کی کمزوری کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا، اس وقت آنکھ کھل جائے گی، اس وقت معلوم ہو جائے گا، لیکن اس وقت معلوم ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کہ یہ چند روزہ آپ نے عیش و عشرت کے لیے اپنی جو آخری زندگی تھی، جو ہمیشہ کی زندگی تھی، اس کو عذاب میں جھونک دیا۔ کون سا آپ نے عقل کا کام کیا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ پھر اس دن کہیں گے ہائے ہوئی کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ ہائے، وہ کہیں گے نا یا ویلتا یا لیتنی، ہائے وہ زندگی کتنی ناپائیدار تھی، وہاں جو ہم عیاشیوں پہ اتنے فریفتہ تھے، اتنے وہاں پہ ہم پاگل ہو رہے تھے، تو کتنا یار وہ کتنی یعنی بے وقت تھی، کتنا مختصر تھی۔ اس وقت آپ روئیں گے دھوئیں گے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بہت مدت کے بعد، کافی عرصہ گزرنے کے بعد، جب انسان کسی اپنے پیارے کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے نا، کہ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے اپنے کسی پیارے سے، کسی عزیز سے، یعنی اپنے خاص کسی گھر والے سے ملاقات ہوئی ہے، تو خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس دن وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش بھی نہیں ہو پائیں گے، ہر ایک کو اپنی لگی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے پر کیا الزام لگائیں گے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا،
تم نے ہمیں نہیں سکھایا، تم نے ہمیں نہیں سمجھایا، تم نے ہمیں نہیں روکا، ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ آج کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، آج کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، آج لوگوں کو پاگل سمجھ رہے ہیں. یہ آپ قرآن پہ عمل کرنا تو جیسے کہ مطلب ہے ہی نہیں ہمارے لیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یار جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کی پکڑ کیوں ہوگی، اس پر عذاب کیوں ہوگا. حالانکہ قرآن بتا رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے سب کو آگاہ کیا ہے، سب کو پتہ ہے، اپنے اپنے مطلب کی بات سب کو معلوم کر لیتے ہیں، اور جو بات کھلی ہوئی واضح ہے اس کو معلوم نہیں کر رہے ہیں. آپ کو قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ اس کرۂ ارضی پر، اس زمین پر جہاں کہیں نسل آدم آباد تھی یا آباد ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نور ہدایت اور ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی یا رسول کو ضرور وہاں بھیج کر پہنچایا ہے. آپ کو معلوم نہیں تو کیا کریں کوئی؟ ٹھیک ہے، ابھی بھی قرآن موجود ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم تو کوئی کیا کرے. اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بے شمار دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، نظروں کے سامنے ہیں، آپ کے اندر ہیں، آپ میں خود موجود ہیں. لیکن آپ کی یا ہر اس شخص کی جو بگڑی ہوئی طبیعتیں ہیں یا مسخ شدہ ذہنیتیں ہیں، وہ متاثر ہی نہیں ہو رہی ہیں، اس سے اثر ہی نہیں لے رہی ہیں. تو بہرحال کوئی اثر لے نہ لے، کوئی متاثر ہو نہ ہو، کوئی مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلی اور نہ بدلے گی. اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہمیشہ سے چلی آئی ہے اور چلی آ رہی ہے، وہی سنت ہر ایک کے لیے ہے، ہر نبی کی امت کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جہالت بھی کوئی عذر نہیں ہے. آپ ہر چیز کے لیے جب سیکھ لیتے ہیں، ہر بات آپ معلوم کر لیتے ہیں، اپنا نفع نقصان آپ کے اندر صلاحیت ہے، ودیت کی گئی ہے صلاحیت، آپ جان لیتے ہیں کہ نفع کس میں ہے، فائدہ کس میں ہے، اور اچھی بری چیز کو بھی آپ جانتے ہیں. کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اقرار کرے کہ وہ چور ہے؟ کوئی چور بھی نہیں اقرار کرتا، سب کو پتہ ہے کہ چوری بری چیز ہے، بری بات ہے. تو بس حق کو پہچاننا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں رکھ دیا ہے. تو اب آپ کا یا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حق کے متلاشی ہوں، اس کو تلاش کریں، مرنے کی بعد کی زندگی پر ذرا غور و فکر کریں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچ و بچار کریں. اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کسی کو اپنے دربار سے دھتکارتے بھی نہیں ہیں. وما توفیق الا باللہ.